سلیمان علیہ السلام نے ایک دن دوران سفر میں پرندوں کی حاضری لی تو ہدہد کو غائب پایا۔ انہوں نے ناراض ہو کر کہا کہ اگر اس نے معقول عذر پیش نہ کیا تو میں اسے سخت سزا دوں گا یا ذبح کر دوں گا۔ لیکن کچھ ہی دیر بعد وہ سلیمان علیہ السلام کے سامنے پیش ہو گیا اور اپنا عذر پیش کرتے ہوئے انہیں خبر دی کہ میں وہ کچھ دیکھ کر آیا ہوں جس کی آپ کو خبر نہیں ہے۔ میں یمن کے شہر سبا جو اب مغرب کہلاتا ہے ایک بالکل سچی خبر لے کر آیا ہوں۔ میں نے وہاں ایک عورت کو دیکھا ہے جو حکمران ہے اور جسے اللہ نے ہر ساز و سامان اور اسباب و سرود سے نواز رکھا ہے۔ اس کا ایک بہت عظیم تخت شاہی ہے جس پر بیٹھ کر وہ حکومت کرتی ہے۔ ہدہد نے کہا کہ میں نے اسے اور اس کی قوم کو اللہ کے سوا آفتاب کو سجدہ کرتے دیکھا ہے۔ شیطان نے ان کے ان شرکیہ اعمال کو ان کی نگاہوں میں خوبصورت بنا دیا ہے اور انہیں راہ حق کی اتباع سے روک دیا ہے، اس لیے وہ لوگ بھٹک گئے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کی بات سن کر کہا، میں تمہارا امتحان لے کر دیکھوں گا کہ تم نے سچ بات کہی ہے یا اپنی جان بچانے کے لیے میرے سامنے ایک جھوٹ گڑھ کر بیان کر دیا ہے۔ یہ میرا خط لے جاؤ اور ان تک پہنچا دو اور پھر الگ ہٹ کر دیکھو کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ ہدہد نے ایسا ہی کیا اور ملکہ کی گود میں خط ڈال دیا۔ ملکہ نے خوف زدہ ہو کر اسے پڑھا اور اپنے دربار کے خاص لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میرے پاس ایک بہت ہی لائق احترام خط بھیجا گیا ہے۔ یہ خط سلیمان علیہ السلام کی جانب سے ہے۔ اس کی ابتدا اس اللہ کے نام سے ہے جو بے حد رحم کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ اس کا مضمون یہ ہے کہ تم لوگ بادشاہوں کے عام طریقے کے مطابق کبر و نخوت سے کام نہ لو، اکڑو نہیں، اور جو دین دیکھ کر میں بھیجا گیا ہوں اس پر ایمان لاؤ اور میرے دربار میں حاضر ہو جاؤ۔ ملکہ بلقیس نے جب خط پڑھ لیا تو دربار میں موجود خاص لوگوں کو اس کا مضمون بتایا اور ان سے کہا کہ تم لوگ اس بارے میں مجھے اپنی رائے دو۔ جب تک میں تم لوگوں کی رائے معلوم نہ کر لوں صرف اپنی سمجھ پر بھروسہ کر کے کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہتی۔ تو انضمائی قوم نے کہا کہ ہم فوجی طاقت اور جنگ کا اچھا تجربہ رکھتے ہیں اور معرکہ کا راز میں دشمنوں کے چھکے چھڑا دیتے ہیں، اس لیے ہم اپنی جان و مال اور ملک و وطن کے دفاع کی پوری قدرت رکھتے ہیں۔ اب آپ خود ہی فیصلہ کیجئے، آپ کی دور اندیشی اور عقل مندی پر ہمیں بھروسہ ہے۔ آپ کا جو حکم ہوگا اسے کر گزرنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ بلقیس نے تمام حالات کا جائزہ لیا۔ سلیمان علیہ السلام کی قوت و ہیبت کا اندازہ اس سے لگایا کہ پرندے تک ان کے تابع فرمان ہیں اور فوراً اس نتیجے پر پہنچ گئی کہ وہ اپنے دشمن کے مقابلے میں بالکل کمزور ہے۔ بہتری اسی میں ہے کہ سلیمان علیہ السلام سے صلح کر لی جائے۔ اسی لیے اس نے کہا کہ یہ بادشاہ حضرات جب کسی ملک میں قوت کے بل بوتے پر داخل ہوتے ہیں تو اسے تہس نہس کر دیتے ہیں اور وہاں کے معزز لوگوں کو ذلیل کرتے ہیں، قتل کرتے ہیں، قید کر لیتے ہیں اور مال و متاع لٹا دیتے ہیں۔ اس لیے سلیمان علیہ السلام اور اس کی فوج کے لوگ بھی یہاں یہی کچھ کریں گے۔ میں ایسا کرتی ہوں کہ سلیمان علیہ السلام اور اس کے عمائدین قوم کے لیے ہدیہ بھیجتی ہوں، پھر دیکھتی ہوں کہ میرے قاصد کیا جواب اور تاثر لے کر آتے ہیں۔ جب قاصد سلیمان علیہ السلام کے پاس بلقیس کا قیمتی ہدیہ لے کر پہنچے اور ان کی خدمت میں پیش کیا تو انہوں نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ تم لوگ مجھے مال دے کر خوش کرنا چاہتے ہو تاکہ تمہارے کفر و شرک کو نظر انداز کر جاؤں اور تمہیں تمہارے حال پر چھوڑ دوں۔ مجھے اللہ نے تم لوگوں سے کہیں زیادہ اور بہتر عطا کیا ہے، علم و نبوت سے نوازا ہے، بادشاہی عطا کی ہے، جنوں، انسانوں، پرندوں، جانوروں اور ہواؤں تک کو میرے لیے مسخر کر دیا ہے۔ تم لوگ ہدیہ واپس لے جاؤ اور دنیا کی ان عارضی نعمتوں پر خوش ہوتے رہو، مجھے تمہارا ہدیہ قبول نہیں۔ اور اگر وہ لوگ مسلمان بن کر میرے پاس نہ آئے تو ایک ایسی فوج لے کر ان پر حملہ کر دوں گا کہ جن کے مقابلے کے ان کے اندر ہمت نہیں ہے، اور سب کو شہر سبا سے ذلیل و خوار کر کے نکال دوں گا۔ جب قاصد سلیمان علیہ السلام کا یہ پیغام لے کر بلقیس کے پاس واپس پہنچے اور اسے یقین ہو گیا کہ
کہ سلیمان کوئی دنیاوی بادشاہ نہیں بلکہ اللہ کے نبی ہیں، تو ایمان لانے کے لیے روانہ ہوگی۔ سلیمان علیہ السلام جنوں کے ذریعے اس کی آمد کی خبر لیتے رہے، اور جب وہ فلسطین کے بالکل قریب آ گئیں تو انہوں نے اپنے وزرائے حکومت سے مخاطب ہو کر کہا کہ تم میں سے کون اس کا تخت شاہی میرے پاس ان سب کے آنے سے پہلے لا سکتا ہے؟ ان کی یہ بات سن کر ایک قوی ہیکل جن نے کہا کہ یہ کام میں انجام دے سکتا ہوں اور آپ کی مجلس برخواست ہونے سے پہلے اسے لے آؤں گا۔ آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں اس کی قدرت رکھتا ہوں اور اسے بحفاظت و امانت آپ تک لے آؤں گا۔ یہ بات سن کر ایک شخص جس کے پاس کتاب الہی کا علم تھا وہ کہنے لگا کہ میں پلک جھپکنے سے آپ کے پاس حاضر کر دوں گا۔ پلک جھپکنے سے پہلے وہ عرش سلیمان کے سامنے آ گیا۔ انہوں نے کہا یہ محض اللہ کا فضل و کرم ہے، ورنہ میرے اندر اس کی طاقت کہاں تھی؟ اللہ مجھے آزمانا چاہتا ہے کہ میں اطاعت و بندگی کے ذریعے اس کا شکر ادا کرتا ہوں یا معصیت و نافرمانی کے ذریعے اس کی ناشکری کرتا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو کوئی اللہ کا شکر گزار ہوتا ہے تو اس کا فائدہ اسے ہی پہنچتا ہے کہ اس کی نعمت باقی رہتی ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے تو اللہ اپنے بندوں کے شکر سے یکسر بے نیاز ہے، اس کا محتاج نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ کریم بھی ہے کہ بندوں کے کفر کے باوجود اپنی نعمت ان سے نہیں چھینتا۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ جنتی لوگوں سے فرمائے گا کہ اے جنتیوں، وہ کہیں گے اے ہمارے رب، ہم تیری خدمت میں بار بار حاضر ہیں اور ہر قسم کی بلائی تیرے ہی ساتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تم راضی ہو؟ وہ کہیں گے ہم کیسے راضی نہ ہوں، جبکہ تو نے ہمیں اتنا دیا ہے کہ اتنا اپنی مخلوق میں سے کسی کو نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا میں تم کو اس سے بھی کوئی عمدہ چیز نہ دوں؟ وہ عرض کریں گے اے ہمارے رب، اس سے عمدہ اور کون سی چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے تم پر اپنی رضا کو نازل کر دیا ہے، اب میں اس کے بعد تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس تخت کے بعد اوصاف بدل دیے جائیں تاکہ دیکھیں کہ بلقیس اسے اپنے سامنے دیکھ کر کیا جواب دیتی ہے اور اس کی عقل و فہم کا اندازہ ہو سکے۔ چنانچہ جب وہ اپنے تخت کے قریب پہنچی تو اس سے پوچھا گیا کہ کیا تمہارا تخت شاہی ایسا ہی ہے؟ تو اس نے کہا گویا کہ یہ وہی ہے، اور ہم یہاں آنے سے پہلے ہی سمجھ گئے تھے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں اور ہم آپ کے مطیع و فرما بردار ہو گئے تھے۔ لیکن مفسرین نے اسے سلیمان علیہ السلام کا قول قرار دیا ہے کہ ہمیں پہلے ہی یہ علم دے دیا گیا تھا کہ ملکہ سبا تابع فرما ہو کر حاضر خدمت میں ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسے ایک اللہ کی عبادت سے اب تک اس بات نے روک رکھا ہے کہ اس کی پوری قوم کافر تھی اور غیر اللہ کی عبادت کرتی تھی، تو یہ بھی انہی کی پیروی کرتے ہوئے اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک کرتی تھی۔ سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک ایسا محل تھا جس کا فرش شیشے کا بنا ہوا تھا۔ اس کے نیچے ایک بڑا تالاب تھا جس میں بہت سی مچھلیاں تھیں۔ اس تالاب کے پانی میں تحمُّس پیدا ہوتا رہتا تھا۔ انہوں نے بلقیس اور اس کی قوم کو اپنی نبوت اور عظیم سلطنت کی ایک اور نشانی دکھانا چاہی، چنانچہ وہ اس محل میں جا کر بیٹھ گئے۔ ان کے ارد گرد انسانوں اور جنوں کا ایک بہت بڑا لشکر جمع ہو گیا۔ پھر اس سے کہا گیا کہ سلیمان علیہ السلام اس سے اس محل میں ملنا چاہتے ہیں۔ جب اس نے اس محل کو دیکھا تو اس نے پانی سمجھ کر اپنی دونوں پنڈلیوں سے کپڑا اٹھا لیا۔ تو سلیمان علیہ السلام نے اس سے کہا کہ یہ پانی نہیں بلکہ شیشے کا فرش ہے۔ یہ آخری چیز تھی جس نے بلقیس کی آنکھیں کھول دیں، اس لیے وہ بے ساختہ پکار اٹھی کہ میں اب تک اللہ کے بجائے آفتاب کی پرستش کر کے اپنے آپ پر ظلم کرتی رہی ہوں۔ اب میں سلیمان علیہ السلام کی پیروی کرتے ہوئے اللہ رب العالمین پر ایمان لاتی ہوں اور اپنے اسلام کا اعلان کرتی ہوں۔